بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج سے ہم قرآنیکل سٹوریز کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ قرآنیکل سٹوریز کی پہلی سٹوری، کہانی جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں، حابیل اور قابیل کی کہانی۔ زمین پر پہلا جرم، زمین پر پہلا قتل، اور وہ بھی عورت کی وجہ سے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کے 31 میں فرماتا ہے، اور یہودیوں کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ صحیح سناؤ۔ جب ہر ایک نے قربانی کی تو ایک طرف سے قبول کی گئی، لیکن دوسرے نے نہیں۔ بعد والے نے پہلے سے کہا، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ پہلے والے نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ ڈالو، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم پر کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرے گناہ کو اپنے اور اپنے اوپر لے لو، پھر تم جہنم والوں میں سے ہو گئے۔ اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے تو سارے کا نفس ایک کے حوصلہ افزائی کے، اور اسے اپنے بھائی کے قتل کے خوش اندر قرار دیا۔ اس نے اسے قتل کیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کو بھیجا جس نے زمین کھرچ کر اسے دکھایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اس قاتل نے کہا، ہائے ہائے کہ میں اس کنویں کی طرح بھی نہیں ہو سکتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا ہوں۔ پھر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ سعدی نے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو مالک اور ابو صالح کی روایت سے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے روایت کی ہے کہ آدم علیہ السلام مرد کو حاصل کرتے تھے۔ ایک پیدائش سے لایا گیا، دوسری کی طرف سے لایا اور سے شادی کی، لہذا یہ سمجھا جاتا تھا کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو کسی اور سے بہتر اور خوبصورت تھی۔ اسی وقت قابیل اسے اپنے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اس سے شادی کرنے کی اجازت دینے کا حکم دیا، لیکن اس نے بالکل انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں حابیل اور قابیل کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے آدم نے اپنی اولاد معاملات کو آسان اور زمین اور آخر میں پہاڑوں کے سپرد کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے بھاری بھروسے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قابیل نے امانت قبول کی اور آدم کو چلے جانے کے بعد حابیل اور قابیل نے اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابیل نے ایک موٹی بکری کی پیشکش کی، جبکہ قابیل نے خراب پودوں کا ایک بنڈل پیش کیا۔ بعد آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو ادھورا چھوڑ دیا۔ قابیل غصے میں آ گیا اور اپنے بھائی سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ اپنی بہن سے شادی نہ کر۔ حابیل نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو دوستو، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کے خلاف اپنے تقوی اور تقوی کی وجہ سے اسے قتل کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو، ابو جعفر الباقر نے ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے قربانی کی تو آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے کے بعد قابیل نے اپنے والد آدم سے کہا، اس کی طرف سے یہ صرف اس لیے قبول ہوئی کہ تم نے اس کی خاطر اللہ سے دعا کی تھی، اور اس نے خفیہ طور پر اپنے بھائی کے خلاف کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن حابیل دیر ہو چکا تھا اور آدم نے قابیل کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں بھائی ملے اور قابیل نے کہا، تمہاری قربانی قبول اور میری نہیں۔ حابیل نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے ہے۔ قابیل نے غصے میں آ کر اپنے بھائی کو لوہے کی سلاح سے مارا اور حابیل فوراً مر گیا۔ کہا گیا کہ قابیل نے حابیل کو اس کے سر پر پتھر مار کر قتل کیا جب وہ سو رہا تھا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ قابیل نے حابیل کو پرتشدد طریقے سے دبایا اور اسے
درندوں کی طرح کاٹ کر مار ڈالا۔ تاہم حابیل کا یہ قول جب قابیل نے اس سے قتل کرنے کی دھمکی دی، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم پر کبھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام عالم کا رب ہے، جنات اور تمام موجودات کا رب ہے۔ سورہ المائدہ کی 28 آیت میں یہ ذکر ہے۔ اس کے اچھے اخلاق اور اللہ سے اس کے خوف اور کامل تقوی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کے برعکس اس کے بھائی کے اس برے کام کے خلاف قابل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں آمنے سامنے ہوں اور ان میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیار سے حملہ کر دے تو وہ دونوں جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے۔ اناف نے کہا، میں نے کہا یا کیا گیا، اللہ کے رسول قتل کرنے والے کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مقتول کا کیا ہوگا، کیوں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک میں چاہتا ہوں کہ تمام گناہوں کو اپنے اوپر بھی ڈالوں، پھر تم دو زخمیوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے۔ المائدہ 29 آیت۔ یعنی میں نے لڑنے کا ارادہ نہیں رکھنا، بلکہ حالانکہ میں خود تم سے کہیں زیادہ طاقتور اور سخت ہوں، لیکن تم میرے گناہ کو اپنے اوپر بھی ڈالو گے اور اپنے اوپر یعنی تم ہی اس کا بوجھ اٹھائے گے، تیرے پچھلے گناہوں کے ساتھ مجھے قتل کرنے کا گناہ۔ امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے سعد بن ابی وقاص کی سند سے عثمان بن عفان کی آزمائش پر ان کا بیان نقل کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب فتح کا دور آئے گا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہوئے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کوئی میرے گھر میں گھس کر مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ کیا رائے ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم حابیل کی طرح ہو جاؤ۔ ابن مردود نے حذیفہ ابن ایمان کے بعد ایک اور لفظ میں بیان کیا ہے کہ آدم کے دو بیٹوں میں سے سب سے بہتر جیسا بنو۔ امام احمد نے معاویہ اور وکی کے بعد ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہمیں الماش سے عبداللہ بن عمرو کی روایت سے مسروق کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان قتل یا قتل ناحق نہیں ہوتا، لیکن اس جرم کی ذمہ داری آدم کے پہلے بیٹے پر عائد ہوتی ہے جس نے قتل کی روایت ایجاد کی۔ تو دوستو، تاہم شام کے شمالی حصے میں واقع ایک پہاڑی میں ایک غار ہے جسے خون کی غار کہا جاتا ہے۔ یہ جرم کی جگہ سمجھا جاتا ہے جہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ وہاں کے رہنے والوں کو یہ بات اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کے ذریعے معلوم ہوئی، اور اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حافظ ابن اساکر نے احمد ابن کثیر کی سوانح عمری میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے احمد نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر اور حابیل کو دیکھا۔ احمد کو حابیل سے معلوم ہوا، اس کی قسم کھائی، اور یہ اس کا اپنا خون تھا جو وہیں اسی غار میں گرا تھا۔ حابیل نے کہا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس جگہ کی دعاؤں کی قبول کرنے کی درخواست کی تھی۔ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لایا اور فرمایا، میں اللہ کے رسول، ابو بکر اور عمر ہر جمعرات کو اس جگہ جاتے تھے، یہاں تک کہ اگر یہ سچ ہے، کوئی مذہبی حکم ایسی چیز پر مبنی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کو بھیجا جس نے زمین کھرچکاری سے دکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس قاتل نے کہا، افسوس، کیا میں اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہیں سکتا؟ پھر وہ افسوس کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد 1 سال تک اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا، نہ جانے اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ دوسروں نے کہا اس نے اسے 100 سال تک اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھا تھا،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کو بھیج دیا جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا، قاتل نے مردہ کوے کو لاش کے چھپانے کے لیے زمین نوچ ڈالی۔ قابیل کو ایسا کرتے دیکھ کر کہا، ہائے میری، کیا میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانے کے قابل نہیں بھی ہو سکتا؟ پھر اس نے اپنے مردہ بھائی کی لاش کو دفن کیا اور اسے مٹی سے ڈھانپ دیا۔ مورخین نے کہا ہے آدم بہت بیمار ہو گئے اور اپنے مردہ بیٹے حابیل کے لیے بہت غمگین ہوئے۔ مجاہد نے کہا قابیل پر بہت جلد عذاب آیا۔ اسی دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اس کا پاؤں اس کی ران کی ہڈی سے باندھ دیا گیا اور اس کے چہرے کو زبردستی سنڈس کی طرف سے لے جایا گیا۔ اس کا چہرہ اس کے اپنے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بدلے میں سزا اور جرمانے کے طور پر سورج کی طرف جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینوی زندگی میں بہت تیزی سے آنے والا عذاب، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کا کرنے والے کے لیے جو عذاب ہے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے کہ زیادتی اور رشتہ داریاں توڑ دے۔ تو دوستو، امام ابو دور نے اپنی تاریخ میں بعض لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہوا نے 20 پیدائشوں سے 40 بچے پیدا کیے۔ ابن اسحاق نے اس کو دیکھا اور ان کے نام تفصیل کی، ذکر کی، تاہم ان کے ناموں یا نمبروں کے بارے میں کچھ بھی یقینی نہیں ہے، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور کوئی ان کی صحیح تعداد نہیں جان سکتا۔ دوسروں نے کہا 120 جنم ہوئے، ہر ایک میں ایک لڑکا اور ایک عورت پیدا ہوئی۔ ان میں سب پہلے قابیل اور اس کے بہن کلیمہ تھے اور آخر عبد المعیخیش اور اس کی بہن ام المخیش تھی۔ پھر انسانوں کی تعداد بڑھی اور زمین میں پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور اسی آدم سے اس کی بیوی ہوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم باہمی حقوق مانگتے ہو، اور رحم رشتہ داری نہ کاٹو، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ تو دوستو، مورخین نے کہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے اپنی نسل اور اولاد میں سے 4 لاکھ افراد کو نہ دیکھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیوی ہوا کو پیدا کیا تاکہ وہ عیش و عشرت سے لطف اندوز ہو۔ اس کے ساتھ رہنا، جب اس نے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تو وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے اسے ہلکے سے اٹھایا۔ پھر جب وہ باری ہو گیا تو دونوں نے اللہ کو پکارا جو ان کا رب ہے اور کہا کہ اگر تو ہمیں صالح اولاد دے تو ہم یقینی شکرگزار ہوں گے۔ لیکن جب اس نے ان کو صالح ہر لحاظ سے اچھا بچہ دیا تو انہوں نے اس اللہ کو اس میں شریک ٹھہرایا جو اس نے انہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بلند ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 199-90۔ قرآن پڑھنے والوں کی توجہ مطلوب کرانے کے لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر جس کا تذکرہ ہوا وہ بنی نوع انسان کی پوری نسل کا تھا۔ یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کے ذکر کرنے کے بعد بنی نوع انسان کی پوری نسل کا ذکر کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے انسان آدم کو مٹی کے نچوڑ، پانی اور زمین سے پیدا کیا، اس کے بعد ہم نے اسے آدم کی اولاد کو لطفہ بنا دیا، مرد اور عورت کی جنسی اخراج کے ملے جلے قطرے اسے ایک محفوظ قیام گاہ عورت کے رحم میں ٹھہرایا۔ المنمون سورہ المامون آیت نمبر 12 اور 13 میں۔ اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور ایسے چراغ بنائے ہیں جو شیطان کو پکڑانے کے لیے ہیں۔ سورہ الملک آیت نمبر 5، جہاں یہ بات مشہور ہے کہ میزائل کے چراغ زینت کے چراغوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اس نے کسی ایک طبقے یا فرد سے پوری نسل کی طرح رجوع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تھے بنی نوح انسان کا باپ، اسے اللہ کے ساتھ ہاتھ سے پیدا کیا گیا، جس نے اس میں اپنی روح پھونکی، جس نے فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کیا، جس نے اسے ہر چیز کے نام سکھائے اور جس نے اسے اپنی کشادہ جنت میں جگہ دی۔ ابن حبان
نے اپنی صحیح میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں کتنے رسول تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 313۔ بڑی تعداد۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سب سے پہلے کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونک دی، پھر بہت ہی مناسب طریقے سے اس کی صورت بنائی۔ رات کے سفر کی حدیث جو 2 صحیح بخاری اور مسلم میں ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا اور ہم قریب ترین آسمان پر گئے اور وہاں ایک آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھا، کچھ لوگ ان کی دائیں طرف اور کچھ بائیں طرف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو ہنس پڑے اور جب بائیں طرف دیکھا تو رو پڑے، پھر فرمایا خوش آمدید۔ میں نے جبریل سے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں بائیں والے ان کی اولاد کی روحیں ہیں، ان کے دائیں والے جنتی ہیں اور بائیں والے جہنمی ہیں، اور جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ ان کا ذکر بخاری اور مسلم میں۔ حدیث نبی کے بارے میں کہے پھر میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے انہیں نصف حسن پایا۔ بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نصف حسن عطا کیا گیا تھا۔ در حقیقت یہ بہت موزوں اور قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے اس کی شکل بنائی اور اس میں اپنے روح پھونکی۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے بہتر پیدا کیا ہوگا۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جنت کو بنایا، تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، اسے ہمارے لیے بنا دے، تو نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میری عزت اور بلندی کی قسم میں ان لوگوں میں سے متقیوں کے درمیان برابری نہیں کروں گا جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور جن کو میں نے کہا کہ ہو جا۔ وہ تھے صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی شکل پر ان کی لمبائی کے ساتھ پیدا کیا، 60 ہاتھ، اور جیسا کہ اس نے ایسا پیدا کیا، اس نے اسے کہا کہ اس گروہ کو سلام کرو، اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ جو جواب دیتے ہیں اسے سنو کیونکہ اس سے اس کا اور اس کی اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، اور انہوں نے اللہ کی رحمت کا دعویٰ کیا۔ پس جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی شکل میں جائے گا، اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ پھر ان کے پیچھے آنے والے آج تک کم ہوتے چلے گئے، جہاں تک حدیث نبوی کا تعلق ہے جو بعض دوسرے راویوں کے ذریعے نقل کیا گیا ہے، جس میں لکھا ہے قاتل مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، کسی کو بھی اس کی صحیح ہونے کا علم نہیں، چاہے وہ صحیح ہو، اچھی ہو یا ضعیف۔ حدیث نبوی کی تالیفات میں سے کسی میں یہ نہیں مل سکتی۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔